بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العلي العظيم۔ محترم دوستو عزیزو، آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ 29 ذی الحجہ 1443 ہجری۔ اگر یہ مہینہ 29 کا ہوا تو یہ دن اس سال کا آخری دن ہے، ورنہ کل آخری دن ہوگا۔ یعنی اسلامی لحاظ سے، ہجری لحاظ سے یہ سال مکمل ہو رہا ہے، کل یا پرسوں سے پھر نیا سال شروع ہوگا، 1444 ہجری۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کو 1444 سال گزر چکے، 43 سال گزر چکے، 44واں شروع ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اصل تو وہی جو گزشتہ جمعے کو بیان ہوا تھا حلال حرام کے بارے میں، وہی کچھ باتیں عرض کرنی تھیں، لیکن یہ پھر موقع ایسا آ گیا آخری تاریخ کا، پھر نئے سال کا، اس وجہ سے کچھ باتیں یہ اگر ہو جائیں، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر وہ بتا دوں گا۔ اصل چیز بیان کرنے اور سننے کے اندر اصلاح ہے۔ ہمیشہ بیان سننے سے پہلے آپ یہ ذہن میں اگر بات بٹھا دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیان سے کچھ نہ کچھ نفع حاصل کرنے کی توفیق دے، پھر بیان میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ قرآن پاک بیٹھ کر کے پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے اندر اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا دین کو سننے سیکھنے کے اندر فائدہ اور ثواب ہے۔ لیکن بنیاد یہ ہے کہ اپنے ذہن کو علم حاصل کرنے کے لیے تیار رکھیں، اور پہلے سے ہی یہ ذہن بنے کہ جو بات استاد سے یا حدیث مبارکہ کی ایسی آ گئی جو میرے خلاف ہے، تو پھر میں اس برائی کو، اس خرابی کو اپنے اندر سے نکال دوں گا۔ یہ جذبہ رکھیں، مدد اللہ کرے گا۔ بات کو سمجھیں۔ آج کل اگر ہماری نیت ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھنے کی ہوگی تو فائدہ نہیں ہوتا، یا پھر کیڑے نکالنے کی نیت ہوگی کہ یوں یہ دیکھوں کیا ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، اس کے اندر پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ خیر، تو مقصد یہ کہ آج ایک سال پورا ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ نے اس گزشتہ سال کے اندر کیا کھویا کیا پایا، اس پر نظر ڈالیں۔
اگلے سال کے لیے آپ کی کیا ترتیب ہونی چاہیے اس پر نظر ڈالیں۔ اگر ہم اسی بات کو تھوڑا سا سامنے رکھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اگلے سال ہمیں کیا کرنا ہے۔ صرف کھانا پکانا، کھانا کھانا، اپنا پیٹ پالنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی۔ اپنے لیے گھر بنانا، رہائش بنانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ والا بنانا، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بنانا کہ اللہ جل جلالہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ طاقتیں دی ہیں، جسمانی، روحانی، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، سارا کچھ جس مقصد کے لیے دیے ہیں، اس مقصد میں میری یہ چیزیں لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں، یہ مقصد ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو بھی سوچتا نہیں ہے نا، پھر غلط راستے پر چلا بھی جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ آج کل تھوڑا سا آدمی اپنے دماغ سے سوچ لیں یار، زیادہ روزی کمانے کو اہم مقصد سمجھ لیا، پیسہ اکٹھا کرنے کو اپنا مقصد سمجھ لیا، گھر اچھا بنانے کو اپنا مقصد سمجھ لیا، تو بھائی پھر آپ کے اشرف المخلوق ہونے کا مقصد کیا؟ یہ سارے کام، اپنی رہائش بنانا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ کوئی جانور نہیں کرتے کیا؟ کرتے ہیں۔ کون سا جانور ہے جو اپنے بچوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ لومڑی ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ بکریاں ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے رہنے والے جانور، یا جنگلات اور پہاڑوں میں رہنے والے جانور، ان کو بھی جب بچہ ہوتا ہے تو ماں ان کو ایسے چھوڑ تو نہیں دیتی، ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ اپنے کھانے کا بھی انتظام زندگی بھر وہ جانور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا انتظام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پر دھوپ اور تپش آ رہی ہے تو وہاں سے گھر ہٹا کر کے، بدل کر کے دوسری جگہ پر اپنے بچوں کے لیے گھر بنا دیتے ہیں، اور ان کے یعنی گھر بنانے کا انتظام تو جانور بھی کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی اپنا یہی مقصد بنا دیا تو پھر جانور کے اندر اور اس اشرف المخلوق انسان کے اندر فرق کیا رہا بھائی؟ تو اصل فرق یہ ہے، کمال یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرے، اور مقصد یہ ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھ کر کے اور اسی کے مطابق چلے۔ ابھی اسی نقطے کو دیکھیں کہ گزشتہ سال کے اندر دینی معاملات میں آپ کا کیا نقصان ہوا، دینی معاملات کے اندر آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ جانی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی خود بخود آدمی، آج کل ہم نے جو مقصد دنیا کو سمجھ لیا ہے نا، ان چیزوں پر ویسے ہی نظر ہوتی ہے۔ یار آج اس سال میں نے یہ دکان کھولی، اس سال میری یہ دکان ٹوٹ گئی، اس سال میرا کاروبار بڑھ گیا، اس سال میرا کاروبار ایک ٹوٹ گیا، اور اس سال میرا بچہ فوت ہو گیا، اس سال میرا یہ بچہ پیدا ہوا، اس کی سالگرہ ہے۔ یعنی دنیا کی چیزیں جو عام جانوروں کی طرح انسان کے اندر ہیں ان پر تو ہماری توجہ ہے، لیکن جو انسان کو ان جانوروں سے عزت والی کرنے والی چیز، اوپر کرنے والی چیز ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی نقصان ہوا تو ہزاروں لوگوں کو بتاتا ہے، یار میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا کاروبار ڈوب گیا، ہر ایک کو جہاں بھی کوئی مجلس لگی اس کو بتاتا ہے۔ اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بھائی اگر بیٹا فوت ہو گیا تو آپ کا کیا اس کے اندر عمل دخل ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ نے لیا، بس
جبکہ نماز اگر رہ گئی تو اس کی وجہ سے کروڑوں سالوں تک جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے، نقصان تو اسی میں ہے۔ اگر دنیا کے اندر 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ کے لیے آپ آگ کے سامنے انگلی نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں کے لیے پیغمبر کریم کے بتانے کے باوجود اس کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، کیوں؟ تو آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا سوچ لیں کہ اس سال آپ سے کوئی دینی لحاظ سے بڑا گناہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو رہی تھی، آپ نے اس میں لاپرواہی تو نہیں کی؟ کوئی فطرہ دینا تھا آپ نے نہ دیا ہو؟ ہر سال کسی غریب کی مدد کرتے تھے، اس سال نہ کی ہو؟ ہر سال آپ کوئی بھی دینی کام کرتے، سہ روزہ لگاتے تھے، چلہ لگاتے تھے، اس سال نہیں لگایا، ایسا تو نہیں ہوا؟ ہر سال آپ دین کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالتے تھے، اس سال اس سے رہ گئے، ایسا تو نہیں ہوا؟ اپنا احتساب خود کریں۔ یا اس سال آپ سے کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہو گیا؟ اگر گناہ ہو گیا تو اس کے پھر تلافی کریں۔ لوگوں کے معاملے میں گناہ ہوا ہے تو ان سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو پھر اندازہ کرو کتنی نمازیں آپ کی فجر کی رہ گئی ہوں گی، وہ پھر قضا کر دیں، 1 ہی دن کے اندر قضا کر دیں، 2 دن میں کریں، 5 دن میں کریں، جتنا جلدی قرضہ ہے نا، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، وہ اگر ٹائم پورا ہو گیا ادا کرنے کا اور آپ کے پاس ادا کرنے کی گنجائش ہے بھی، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ دے سکتا، قرضہ ادا کر سکتا ہے، 10,000 روپیہ قرضہ ہے، تیرے پاس 50,000 لاکھ روپیہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کریں، خود ہی سوچیں، جس کا قرضہ ہے وہ اگر طاقتور ہو تو آپ کو بے عزت کرے گا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ بھائی تجھے اتنا 1 لاکھ روپیہ ملا ہے، مجھے پتہ ہے، اور میں ایسی تھپڑ ماروں گا کہ تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، سارے مجھے غلط بھی نہیں کہیں گے، تو ایسا بندہ بے عزتی کا حقدار ہے، خود بخود اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، اگر ہمارے اوپر نماز فرض قرض ہے بھی اور ہمارے پاس ٹائم بھی ہے کہ ادا کریں، کر سکتے ہیں، اور جس کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہم سے پوچھ بھی سکتا ہے، طاقتور بھی ہے، پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے نا۔ اس وجہ سے آپ نمازوں کے معاملے میں یا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہلکا نہ سمجھیں، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ پورا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے پھر اگلے سال کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کا تھوڑا سا سوچیں، غور کریں۔ مجھے اس سال کے اندر اپنے گھر کے لیے بنا کرتے ہو نا سیٹنگ، میں نے یہ BC رکھی ہے، یہ BC رکھی ہے، یہ کاروبار کے اندر حصہ کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پیسے آ گئے تو میں فلاں پلاٹ کو بناؤں گا، فلاں جگہ پر پلاٹ خریدوں گا، اور بیٹے کی شادی کروں گا، اور اتنے پیسے جمع ہو جائیں اکاؤنٹ کے اندر تو پھر بیٹی کی شادی کروں گا۔ یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح کی پلاننگ اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یار میں اتنے پیسے جب اپنے گھر کے لیے جدا کر کے رکھتا ہوں تو تھوڑے پیسے کر کے اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی مجبور، کوئی غریب محتاج آدمی آ گیا نا، اس کے مریض کا علاج کرا دوں گا۔ میں تھوڑا پیسہ روزانہ جمع کرتا جا رہا ہوں، محلے کی مسجد ہے نا، اس میں جب ضرورت پڑے گی نا میں اس میں خرچہ کر دوں گا۔ یار میں اس وجہ سے تھوڑا پیسہ جمع کر رہا ہوں، کسی بھی ٹائم پر اللہ کے نام پر، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اگر کسی نے میرے سامنے بات کی نا تو میں اس کا دل خوش کر دوں گا۔ اس کام کے لیے ہم اپنا بیلنس کیوں نہیں رکھتے؟ تو آپ اگلے سال کے لیے کچھ پلاننگ کریں۔ ابھی تک مجھے اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو انشاءاللہ اس سال 2 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، ہر حال میں سیکھوں گا تاکہ وتر کی نماز میری ادب کے ساتھ سنت کے مطابق ہو جائے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔
تو یہ نیا سال کا شروع ہونا یہ ہمیں بہت بڑی یعنی ایک سبق ہوتا ہے کہ پچھلا سال پر بھی نظر رکھو، اگلے سال پر بھی نظر رکھو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مہینے 12 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے۔ پہلا مہینہ محرم، آخری مہینہ ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 12 مہینہ۔ ابھی یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ چاند کو دیکھ کر کے پتہ لگتا ہے۔ آج رات کو دیکھا جائے گا، چاند نظر آ گیا تو نیا سال شروع ہوا، چاند نظر نہیں آیا تو نیا سال شروع نہیں ہے، کیونکہ 29 ہے۔ پیغمبر کریم کا فرمان ہے کہ مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، بس تیسری کوئی صورت حدیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا مہینے اللہ تعالیٰ کی نظر میں 12 ہیں، اور کوئی مہینہ 29 سے چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ 30 سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلامی، یہ ہے پیغمبر کریم کا، یہی ہے ہجری اور اسلامی سال۔ لیکن آج کل بولتے ہیں یہ تو 31واں مہینہ ہے، یہ فروری کا 28 کا مہینہ، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کافروں کا ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سال کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ آپ کی نظر ہر وقت اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے کہ یہ چاند کا تبدیل ہونا، کبھی چھوٹا ہونا، کبھی بڑا ہونا، کبھی بالکل پتلا سا ہے، کبھی بالکل جوانی کے اندر 14ویں کا چاند، کبھی پھر بوڑھا ہو کر کے ڈوب جاتا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ تیرے اوپر بھی مختلف جو حالات آتے ہیں نا، کبھی تو چھوٹا ہے، کبھی بڑا ہے، کبھی بوڑھا ہے، کبھی طاقت میں، کبھی کمزوری میں، کبھی بیمار، کبھی ٹھیک، کبھی امیر، کبھی غریب، کبھی خوش، کبھی غم۔ یہ ساری چیزیں کچھ نہ کوئی ذات ہے جو تجھے دینے والی ہے، اسی ذات کو خوش کرے گا تو تیرا بھلا ہوگا۔ چاند کو دیکھو گے، اسلامی تاریخ کو دیکھو گے تو یہ خود بخود سبق ہمیں مل جاتا ہے۔ اور سورج کا یعنی عیسوی تاریخ کا پتہ ہی نہیں لگتا، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی۔ سال کا پہلا دن ہے تو بھی اسی طرح کا، آخری دن ہے تو بھی اسی طرح کا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کافروں نے بولا کہ آج پہلا دن ہے سال کا اور نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس وجہ فائرنگ کرو، جا کر کے کسی کے سر میں گولی لگے تو بھی واقعات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے کر رکھے ہوتے ہیں۔ مسلمان وہ بھی کافروں کا دن منا رہے ہیں، حالانکہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہم رمضان کو دیکھتے ہیں چاند کے ذریعے، حج کو دیکھتے ہیں چاند کے ذریعے سے، اور جو برکت والے 3 دن مہینے کے ہوتے ہیں روزے کے 13، 14، 15 تاریخ، وہ بھی چاند کے ذریعے سے، اور جو عدتیں عورتیں گزارتی ہیں طلاق کی اور وفات کی، وہ ساری چاند کے مہینے کے حساب سے ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے چاند کو چھوڑ دیا، پیغمبر کریم کے فرمان کو چھوڑ دیا اور کافروں کے پیچھے لگ گئے۔ تو چاند کے اندر برکت ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ آج کل دیکھیں سرکاری سطح پر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تنخواہ انگریزی تاریخ سے دیتے ہیں، حالانکہ انگریزی سال بڑا ہوتا ہے، اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے، کم از کم 10 دن کا لازمی فرق ہوتا ہے۔ یعنی ہر مہینے کے اندر، ہر سال کے اندر 10 دن کی تنخواہ ہماری کھا گئی نا۔ کافروں کے طریقے پر چلنے کے اندر ہر سال میں 10 دن گئے، ہر 3 سال کے اندر 1 مہینہ آپ کی تنخواہ گئی۔ اور اسلام انہوں نے انگریزی کو اس لیے رکھا ہے کہ بچے کو یاد رہتا ہے۔ ابو بولتا ہے مجھے تنخواہ ملی تو پھر میں راشن لاؤں گا، تنخواہ ملی تو میں آپ کو فیس دوں گا، تنخواہ ملی تو میں آپ کو یہ کپڑے لے کر کے دوں گا۔ تنخواہ کب؟ 1 تاریخ کو، 1 جنوری، 1 فروری، 1 مارچ۔ تو بچوں کو خود بخود انگریزی یاد ہو جاتے ہیں، اسلامی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی معیشت کا سسٹم اسلامی لحاظ سے ہو تو بچہ بولے گا کل 1 محرم ہے۔ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے الفاظ نکلے تھے وہی آپ کے بچے کے زبان پر آئیں گے، اس کا ثواب نہیں ملے گا؟
تو خیر اسی اسلامی سال کے اندر یہ برکتیں ہیں ساری جو انگریزی کے اندر نہیں ہیں، اور اس نام کا، اسی سال کا نام ہے ہجری سال۔ ہجری کا لفظ ہجرت کی طرف، اسی کو ہجری بھی بولتے ہیں، اسی کو اسلامی بھی بولتے ہیں، اور اسی کو چاند کی تاریخ بھی بولتے ہیں، قمری تاریخ۔ چاند کی کہنے کی وجہ آپ کو بتا دیا، چاند کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے ہر مہینے میں۔ اسلامی کیوں؟ کہ اسلام نے، قرآن نے، پیغمبر کریم کے فرمان نے اسی ہی کو 12 مقرر کیے، باقاعدہ نام لے کر کے پیغمبر کریم نے سب کے نام بتائے کہ پہلا مہینہ یہ، آخری مہینہ یہ، اور ان میں سے 4 مہینے مقدس مہینے ہیں جو زیادہ عظمت والے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور یہ رجب۔ اچھا، تیسری بات، اس کو ہجری کہتے ہیں کیوں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مشورہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی نا، تو بہت بڑی اصلاحات کی تھیں، ان میں سے ایک اصلاح یہ بھی کی تھی، تاریخ کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ تاریخ کو تبدیل کر دیتے تھے، یہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ محرم کا مہینہ اگلا منیں گے، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس طرح سے عجیب و غریب اپنی مرضی سے تبدیل کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے مشورہ کیا، سن کون سا جاری کرنا چاہیے، تاریخ کا حساب کون سا ہونا چاہیے؟ چاند کا ہوگا یہ تو پیغمبر کریم نے بتا دیا، لیکن شروعات کہاں سے کریں؟ کسی نے بولا پیغمبر کریم کی ولادت سے، کسی نے بولا نہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے شروعات کریں، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ ولادت کو اور وفات کو منانا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ سالگرہ منانا اور برسیاں بنانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسی کوئی چیز چنی جائے، ایسا کوئی وقت چنا جائے جس کے اندر اسلام کی عظمت ہو۔ تو پھر مشورے کے ساتھ طے ہوا کہ ہجرت، سب نے بولا جی بسم اللہ، بہت اچھا نام ہے، ہجرت سے ہی سال کی شروعات کی جائے۔ ابھی ہجرت کا لفظ سنو تو پورے مسلمان کی زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، پوری سمجھ آ جاتی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کیوں، مسلمان کو اسی ہجرت کے لیے تیار رہنا چاہیے کیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ رہے تھے، ہر وقت کعبۃ اللہ کا دیدار ہو رہا تھا، وہاں اپنا ذاتی مکان تھا ابو کی طرف سے میراث میں ملنے والا، اور سارا خاندان وہیں تھا، بچیوں کا نکاح وہیں تھا ابو لہب کے بچوں کے ساتھ۔ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، مال متاع جائیداد کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، دل کے خوشی سے نہیں، آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ کعبہ اے قبلہ، اگر مکے کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ آنسو بہاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بال بچوں کو چھوڑ کر کے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ابھی اسی ہجرت کے اندر یہ سبق تھا کہ آپ کو اگر دین کے حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بیویوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اپنے ذاتی جائیداد کو، گھر کو، مکان کو، بچوں کو، سب کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اتنی وفادار نہیں جتنی وفا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دو، راستہ خود اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اسی ہی دنیا کے کسی بھی رشتے کی وجہ سے، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے
اگر دین کا تعلق توڑ دیا پھر تم سے زیادہ دنیا اور آخرت میں ذلت والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی ہجرت کے سال، اسی تاریخ کے اندر، نیا سال شروع ہونے کے اندر یہ سارے سبق ملتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو، سنتوں کو سامنے رکھیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں خیر ہے۔ گزشتہ کوتاہیوں پر آپ تھوڑا سا نظر ڈالیں، کیا خرابیاں ہو گئیں اس سال، ان کا ازالہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی تھا، 10 سال سے 50 سال سے میرے ساتھ اچھا چل رہا تھا، اس سال کسی بات پر ٹوٹ گیا ہے، کیوں ٹوٹا؟ جاؤ معافی مانگو۔ میری بہن ہے، ہمیشہ صحیح چل رہی تھی، ابھی بیچاری ناراض ہے، کیوں ناراض ہو گئی؟ جاؤ راضی کرو۔ آپ ان کو راضی کرو گے، یہ رشتہ ہے نا، رشتے کو جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اگر رشتوں کو توڑا نا تو قیامت کے دن پل صراط پر جانے ہی نہیں دیں گے، وہیں رشتہ کھڑا ہوگا، امانت کھڑی ہوگی پل صراط کے دائیں بائیں۔ رشتہ عرض کرے گا، اے اللہ میرا نام ہے رحم، رشتہ، اور تیرا نام ہے رحمان، رحمان اور رحم مادہ ایک ہی ہے، رشتہ۔ اے اللہ اس نے رشتہ توڑا تھا، اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ وہاں پھر پوچھا جائے گا، اچھا بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، بھائی کے ساتھ زیادتی کی تھی، ابو کی نافرمانی کی تھی، اولاد کو ظلم سکھایا تھا، یعنی کسی بھی طرح سے آپ نے اگر کوئی رشتہ توڑا ہے تو پھر آپ کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر آپ جاؤ گے نا تو بیوی بولے گی چھوڑو، تیری بہن کون سی اچھی ہے، اس کے پاس جا رہا ہے۔ دوسرے بولیں گے تیرا بھائی تو ایسا گندا ہے، تجھے ہر وقت گالیاں دیتا رہتا، اس کے پاس جائے گا۔ اس طرح کے شیطان بہت زیادہ ہوتے ہیں، لڑانے والے۔ پھر آپ ان کی باتوں کو چھوڑو گے تو دل پر تھوڑا سا بوجھ تو آئے گا، لیکن جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس وجہ سے ہر طرح کے معاملات جو بھی ہوئے ہیں، اگر کسی 5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال پہلے آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اسی نے آپ سے اچھی چیز مانگی، لیکن آپ نے اس کو غلط چیز دے کر کے اچھی چیز کے پیسے لے لیے تھے، آپ کے دل میں ہے کہ سال پہلے 10 سال پہلے میں نے فلاں کا 1 روپیہ لیا تھا، غلط طریقے سے لیا تھا، ابھی اس کو دے دو۔ شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا، نفسانی وسوسے آئیں گے، یار وہ کیا بولے گا کہ تو چور ہے، میرا 1 روپیہ چوری کر گیا تھا، مجھے نہیں دیا تھا۔ خیر ہے، اس نے اگر اس طرح کا طعنہ دیا نا، گالی دی نا، خیر ہے، برداشت کر لو، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے تو اسی کلمے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیغمبر کریم کی تعلیم کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ محبت کرنے کی اور تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔